اشنال پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ دروازہ کھولو۔ اس کو دارے مار مار کر روتا ہوا دیکھا، وہ پہلی بار التجائی ہوا تھا۔ نہیں رہنا میں نے آپ جیسے جنگلی انسان کے ساتھ۔ میری زندگی تباہ کر دی ہے آپ نے، مجھے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے آپ نے، میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، میرا دم گھٹتا ہے آپ کے اس گھر میں، آپ مجھے قید کر کے مارنا چاہتے ہیں، میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ رہائی دے دے، میرا دل کرتا ہے میں کھل کے سانس لوں، وہ سانسیں جو آپ نے قید کی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں آپ کی ملازمہ ہوں، ہر وقت کام کرواتے ہیں، آپ نے مجھے کسی محکوم کی طرح رکھا ہوا ہے، جب دل کیا مارا، جب دل کیا ڈانٹا، پلیز مجھے جانے دے، اب جب یہاں نہیں تو مجھے میری زندگی جنت لگتی تھی، میں آپ کی غیر موجودگی میں میری زندگی میں سکون تھا، اس غلطی کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں جو میں نے کبھی کی نہیں، آپ نے اس کے بدلے میری روح پر بھی زخم لگایا، میرے دل کو بھی چھلنی کر دیا، پھر بھی آپ کی نفرت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، میں سمجھتی تھی آپ میرے سپرمین ہیں جو میرے سامنے کھڑی ہر مشکل کو ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے میری زندگی ہی مشکل کر دی ہے، میری سانسیں تنگ کر دی ہیں۔ آپ کی گندی ذہنیت میں یہ بھی جائے گا کہ میں اکیلے کیسے رہ لیتی ہوں، تو سن لے، اب آپ نے مجھے تنہائیوں کا ساتھی بنا دیا ہے، پر اس تل ہی بڑی زندگی نے ایک بات تو سمجھائی ہے نا، جہاں احترام اور سچا خلوص وہاں رشتے بڑھائیں، ورنہ تنہائی آپ کی بہترین ساتھی ہے۔ اور ایک بات اور، اسے میری ضد سمجھے یا گزارش، مجھے آزاد کر دے پلیز، آپ نے میری زندگی بالکل قید کر دی ہے، میری زندگی کو اسیر بنا دی ہے، رہائی دے دے مجھے پلیز۔ پر آپ تو غاضب ہیں جو میری خوشیاں غضب کر کے میری زندگی میں آگ لگا کے آپ تو پرسکون سو جاتے ہیں، پر مجھے نیند نہیں آتی، میں ساری رات عذابوں سے گزارتی ہوں، اور اب آپ سے میرے درد کا حساب لے گا، میں نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ میرے درد کا حساب لے گا۔ وہ چیخ کر روتی ہوئی اپنے لفظوں سے اس کا دل جلا گئی تھی، وہ تو آگے پچھلے سارے حصہ بے باک کر گئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سن کر باہر بیٹھا روشنال آج اس کے لفظوں سے ہار گیا تھا، اس کے دل پہ ایسا لگتا تھا کسی نے زوردار پرچی ماری ہو اور خون جیسے رس رس کے اندر ہی جم گیا ہو، وہ تو اسے زمانے کے بے رحم نظروں سے بچانا چاہتا تھا، کسی سایہ دار درخت کی طرح اس پاس چھاؤ کرنا چاہتا تھا، پر وہ بھول گیا تھا کہ جسم پر لگے زخموں کا علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن دل اور روح پر لگے زخموں کا علاج ناممکن ہے۔ اس کے لفظوں پر روشنال کی روح پر تازیانے لگے تو وہ حالی دل لیے صوفے ہی پر لیٹ گیا تھا، روشنال کو تو محبت ہی اسے اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، سایہ بن کر ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اپنی اس محبت کے لفظ سن کر بے بس ہو گیا تھا۔ محبت لکھنے میں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مگر یہ بہت انسان کو ہمیشہ بے بس کر دیتی ہے، کبھی چھاؤں بن کے سایہ دیتی ہے تو کبھی دھوپ بن کر کسی تپتے صحرا میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس تپتے صحرا میں کھڑا ہے، سخت لگی ہے اور راستہ بھی مل گیا، مگر اسے منزل نہیں مل رہی، وہ سچ کہتی تھی کہ اس نے اسے قید کیا، وہ اپنی محبت میں اس کو قید نہیں کرنا چاہتا تھا، سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ صاحب یہ تمہارا 2 روپے کا سکہ گر گیا تھا، وہ داڑھی والا شخص عرفان دورانی کے پیچھے آتا ہوا بولا تھا، کون ہو تم؟ ہر دوسرا تیسرا فقیر یہاں غصہ ہوتا ہے۔ عرفان دورانی اس شخص کے حلیے کو دیکھتا ناگواری سے بولا تھا، صاحب ہم ادھر نیا ڈرائیور ہے۔ اب آلو پر تیل سے اٹے شخص نے مجبوری سے کہا تھا، کون لایا ہے تمہیں؟ اور شیرو کہاں ہے؟ ہر دوسرا تیسرا دن فقیر گھستا ہوتا ہے یہاں، صاحب ہم کو شیر ہاں لایا ہے صاحب جی، ہم شیرو کا بھائی ہیں، شیرو بیمار تھا اس لیے ام آیا ہے، وہ دیر عمر شخص پریشانی سے بولا تھا، چلو جی اس کی کمی تھی۔ عرفان دورانی نے ایک تائرانہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، جو پھٹے ہوئے کپڑوں پہ سر پہ سرخ رنگ کا پرت نہ رکھے بے بسی کی تصویر تھا۔ عرفان دورانی نے ایک نظر سے دیکھا جو حلیے سے شیرو کا بھائی لگ رہا تھا، شیرو جو اس کا بہت ہی پرانا ڈرائیور تھا، اس کو اپنی اترن دے کر عرفان دورانی نے اسے بے بس کیا ہوا تھا، اسے اپنے کپڑے دیتا تو شیرو انسان مند نظروں سے اسے دیکھتا اور دعائیں دیتا رہتا، صاحب کتھے جانا ہے؟ وہ شخص سادگی سے بولا تھا، ریڈ کنگ مال میں۔ چلو عرفان دورانی کی ایک نظر فون پر تھی اور ایک باہر ڈور پر تھی، صاحب او کی بلائے۔ وہ شخص تو سادگی میں گویا شیرو کو بھی چھوڑ گیا تھا، جاہل انسان کبھی گھر سے بھی نکلے ہو؟ عرفان کے لہجے میں حقارت تھی، صاحب ام کے چھوٹے چھوٹے 7 بچہ ہیں،
صاحب ان کی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی پوری کر پاتا ہے۔ صاحب میرا نا کرمو ہے، تساں بھی بہو مہربانی ہوئے جے تساں میرے ویر بڑی مدد کیتی۔ میرا ویر کہندا ہے تسی بڑے چنگے بندے ہو۔ تم جو کوئی بھی ہو اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں، ذرا سی نرمی سے بات کرو، تلوے چاٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ کرمو نے اپنا تعارف پنجابی میں کروایا تو عرفان درانی اس کی طرف دیکھتا ہوا ناگواری سے مخاطب ہوا تھا۔ اسی اثناء میں کرمو جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کی گاڑیوں کے آگے گاڑی آئی تھی۔ گاڑی کو اتنا زور کا جھٹکا لگا کہ ڈیش بورڈ کی ساری چیزیں گری تھی۔ عرفان درانی کا سر ہلکا سا کھڑکی سے ٹکرایا تھا۔ یو ایڈیٹ جاہل انسان، اس گاڑی کے پاس سے گزرنا کے بھی پتہ ہے تمہیں، فقیرو والا حلیہ ہے تمہارا، پھر بھی کیا سوچ کا میں نے تمہیں ڈرائیور رکھا ہے۔ وہ گاڑی کی دوسری طرف اتر کر آتے فرنٹ سیٹ سے کرمو کو گریبان سے کھینچتے ہوئے بولا، صاحب جی معذرت، ہم کو معاف کر دو، میرا چھوٹا بچہ ہے، ہم کہاں جائے گا، ہم ایک غریب انسان ہیں۔ صاحب جی ہم کو بتائیں، آپ بہت اچھا انسان ہے، ہم کو آپ شریف انسان لگا ہے۔ کرمو روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اس سے چھوٹا کچھ سوچ کر پھر سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بس گاڑی روک دو، میں آ رہا ہوں، عرفان درانی تحکم سے بھرپور لہجے میں کہا۔ پھر کرمو عرفان درانی کو مال چھوڑ کر واپس گاڑی موڑنے لگا۔ جب نگاہ عرفان درانی کے فون پر پڑی تھی، ہائے مارا، لگتا ہے یہ صاحب یہ بلا ادھر ہی چھوڑ گیا۔ کرمو عرفان درانی کا فون اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اشنال جس نے رو رو کر اپنے دل کے بڑاس نکالی تھی، اب باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی کہ وہ اس کا بہت برا حشر کرے گا۔ اس کی ہندی جیسی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ اس شخص کا خوف علیحدہ سے غالب تھا۔ کالج کی یونیفارم پانی میں بیٹھے رہنے سے وہ بھیگ چکی تھی۔ اس پہ اپنے دل کے بڑاس نکال کے وہ گھنٹے سے باتھ ٹب میں بیٹھی تھی، اب سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ تو غصہ دکھا چکی تھی، پر اب جیسے دل کو چین نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اس شخص کو باتیں سنا کر اس نے اچھا نہیں کیا۔ اپنے آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ باہر کسی بھی قسم کی آواز نہ پا کر اس نے ٹاول اپنے اوپر لیا، بڑا احساس سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ روم میں نیم اندھیرا پا کر اسے پتہ تھا کہ وہ سو چکا ہے، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ آرام سے کھسک کر اپنے روم میں چلی جائے، لیکن اس سے پہلے بیڈ سے اپنی کتابیں ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ روشنال سر پہ ہاتھ رکھے بالکل سیدھا سویا ہوا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ مکمل نیند میں ہے، اس لیے آرام سے اس کے پاس اپنی کتابیں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن پاؤں گیلے ہونے کی وجہ اس کا پاؤں رپٹا تھا اور وہ ان کتابوں کے اوپر گری تھی جو وہ اٹھانے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے اس کی نظر اوپر اٹھی اور اس کے چہرے پر پڑی تو دل جیسے داغ سے رہ گیا تھا۔ اس کی نظر اس کے کشادہ چہرے پر پڑی جو اس سے تھوڑی دور سویا ہوا تھا۔ اس کی چلتی سانسیں روک گیا تھا، وہ سانس روک کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ اشنال بعد کو یہ شخص آج سے پہلے اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ شخص روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھیں دوان تھی، فراہی پیشانی پہ ہلکے ہلکے بکھرے بال، مضبوط کسرتی وجود، ایک ہاتھ کشادہ سینے پر پڑا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے سفید بازو پر ٹکی، جس پر بندی گھڑی بھی صرف اور صرف اس شخص کے ہاتھ میں بندھے جانے سے لاکھوں کروڑوں کی معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں سویا وہ شخص اس کے دل کی ہستی کو برباد کر گیا تھا۔ گویا وہ سیاہ رنگ تو بنا ہی اس کے لیے تھا۔ اس کے ہراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے اتنے قریب پڑی ہوئی ہے۔ وہ جڑ سے اچھلی، دل کی حالت بدلی تو سوئے ہوئے روشنال بحث سے بھی نظریں چرا لی گئی تھی۔ اس کا سفید چہرہ خیال کی لالی سے سرو ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کو اپنے چہرے پر قطرے محسوس ہوئے تو اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ ایک ایسا احساس تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ آج سے پہلے تو اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا۔ اس کے چہرے پر کوسوں قضا بکھری تھی، حالانکہ وہ اس شخص کی کتنی بار قریب گئی تھی، لیکن اس کے پاس جانے سے اسے ڈر ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص جاگتا، وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی جلدی سے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس کو اپنے روم میں آئے گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ پہ کروٹ لیے سونے کی کوشش میں تھی، لیکن اس کا دل کیا کرتا جو ساتھ والے کمرے میں خود سے بے خبر سوئے ہوئے شخص دشمن جان کے پاس چھوڑ آئی تھی، اس کے نام لگائی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی، بار بار آنکھوں کے سامنے وہ مضبوط قلعے جیسا شخص آ جاتا۔ وہ اپنے لفظوں پر غور کرتی جو اسے سنا کے آئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ جس صفاقت سے اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قید سے رہائی دو،
आंसू आंखों से बह रहे थे। एक लम्हे में उस शख्स ने उसे कैद कर लिया था, वो जो बदतमीजी से हकारत से कह कर रही थी कि आपने किसी महकूम की तरह समझा हुआ है। वो खुद को छोड़ के अपने दिल को थपा कर सुलाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो जैसे आज बागी हुआ था। आज उसके दिल ने जो दगा दिया, उसका नन्हा सा दिल एक पल में रोशन हाकम बहत का असीर हो गया था। बेसुकूनी की एक लहर उसके जिस्म में फैल गई थी। बावजूद कोशिश के भी जब सोना नहीं आया तो तहज्जुद के लिए उठ खड़ी हुई। वुजू करके जाए नमाज बिछाई और पढ़ने लगी, लेकिन आज नमाज में भी उस शख्स का चेहरा सामने आया था। वो सजदे में गई तो फिर से उस शख्स का चेहरा सामने आया। वो उठ कर नमाज तोड़ गई थी। खुदा की नज़रों में भी गुनाहगार होती हूँ, पर आज जब वो शख्स मुझे सजदों में भी याद आता है। वो बेबसी से रोने लगी, निगाहों में बेबसी थी, चेहरे पर बेबसी थी। वो आयत पढ़ने लगी। आयत तर्जुमा। ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरा दिल अपनी अताअत की तरफ फेर दे। वो सजदे में सर रखे पहले तो फूट फूट कर रोई। जब दिल हल्का हुआ तो फिर उठकर सही से तहज्जुद पढ़ने लगी। वो पढ़कर फारग हुई, कुछ सूरतें पढ़ी, तब जाकर सुकून हासिल हुआ था। तहज्जुद अदा करने के बाद वो कितनी देर तक सजदे की हालत में पड़ी रही, और जितना सुकून सजदे में है दुनिया की किसी कोने में नहीं। अशनाल बहुत पहली लड़की थी जिसको मोहब्बत हुई। वो खुश नहीं हुई, बल्कि दाढ़े मार मार कर रोई थी। वो जानती थी ये मोहब्बत उसके दिल का रोग बन जाएगी। वो भी बसी के एहसास से रोई थी। वो उसका महरम था, लेकिन उससे मोहब्बत उसका चैन और सुकून तबाह कर गया था। लोग मोहब्बत करते हैं तो लुत्फ पाते हैं, उसने मोहब्बत की तो ऐसे महसूस हुआ जैसे मोहब्बत उसके गले में अजाब का चेन बनकर लटक रही है। वो सारी रात उस अजाब से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मोहब्बत किसी अजाब की तरह उस पर मुसल्लत हो गई थी। हसनान 2 बजे घर आया था। 5 बजे फिर हसाम टीवी न्यूज़ की तरफ जाना था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों पर हल्के आ गए थे। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो पहले अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ। पहले उससे सहत भूख लगी हुई थी, फिर कुछ सोता अपने कपड़े बैग में रखता दबे पाँव सीढ़ी पर चढ़ा था। उसके रूम में आया तो दरवाज़ा लॉक था। 2-3 बार हल्के से घुमाने से दरवाज़ा खुला था। लाइट आती तो स्विच बोर्ड के पास गया और लाइट ऑन की और बेड पर कंबल में लपेटे वजूद की तरफ देखा, और फिर बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। ए चल गोजी, उठिए, मुझे खाना गर्म करके ला दे। उसके बैर पर बैठता पहले उसके मुंह पर हाथ जमाया, फिर अपनी भूख का जिक्र किया था, कहीं वो चीख ना पड़े। चट छोड़ो, उठो मनाल। जिसकी आंख उसके अपने अपने ऊपर हाथ पर रहने से खुली तो वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गया, जो उसके ऊपर झुका हुआ था। चुप, मैं हटाता हूँ, अब की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। उसकी हैरत से फटी आंखें देखकर आराम से बोल रहा था, क्या मसा है तुम्हारे साथ आवारा इंसान हो? तो रात दिन आवारा गर्दियाँ करते हो, हर वक्त घर से बाहर रहते हो। रात के 2 बजे आकर खाना मांगते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आती? उसके हाथ उठाने के बाद ज़ोर से चीखी थी, छोड़िए, उठिए, शाबाश, मुझे भूख लगी हुई है, खाना गर्म करके लाइए। उसकी बातों को नज़रअंदाज करता उसके सबिया चेहरे पर नजरें डालता संजीदगी से बोला था, मैं तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं जो लाड साहब को उठकर खाना ला कर दूँ। उसकी तरफ देखती गुस्से से बोली थी, मेरे बाप की मुलाजमा नहीं, और मेरे होने वाले 10-12 बच्चों की माँ तो है। चलिए शाबाश, आपको मेरे 10-12 बच्चों का वास्ता। उसके चेहरे पर संजीदगी मगर अंदाज में शरारत थी। हसनाल, तुम आज बच्चों के नहीं। वो पहले तो उसकी बात सर से पाँव तक शुरू हुई और फिर उसके बालों को पाकर दीजिए, आप जा रही हैं या आपसे करूँ 2-2 हाथ? वो अपनी नींद से भरपूर आंखों को खोलता मानीहेजी से बोला था, जा रही हूँ ठरके इंसान, जा रही हूँ ठरके इंसान। वो उसके बालों को छोड़ती उठ खड़ी हुई थी, चप्पल पहन के गले में दुपट्टा डाल के बैठ से उठी थी। उसे पता था कि वो उसके पास बैठी तो वहाँ वहाँ उसे छेड़ता रहेगा। जब उसके जाने के बाद हसनाल उसके बेड पे ही लेट गया। एक तो सारा दिन काम पर रहने की वजह से, थकन की वजह से उसका बुरा हाल था, ऊपर से अब सुबह को निकलना भी था। मनाल आज हाला की गैर मौजूदगी में पूरे 2 हफ्तों बाद आई थी। ना हाला उसे बुला रही थी और ना ताया, और जिस दिन से उनको उसकी हकीकत का पता चला था उस दिन के बाद से हाला का रवैया से उखड़ा हुआ था। ताया अबू से नज़रें भी जब देखते बेरुखी से देखकर गुजर जाते थे। एक आगा जान का रवैया उसके साथ थोड़ा ठीक था, बाकी उसकी सगी माँ का रवैया भी बदल गया था। बस एक हसनाल ही था जो उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था। उसने हार पार कर ढक्कन उठाया तो रोटी नहीं थी। फ्रिज खोल के देखा, सालन पड़ा हुआ था। उसने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, फ्रिज से आटा निकाला और पेड़ा बनाने लगी। रोटी तो
اس نے ڈالی، ایک طرف سالن گرم کیا اور دوسرا ہاتھ روٹی پکاتی رہی۔ روٹی پکانے کے بعد ہارڈ پار میں رکھی اور ساتھ دوسری روٹی بنا کر ہارڈ پار میں رکھی اور سالن بھی ساتھ رکھا تھا۔ کیبنٹ سے بوتل نکال کے سنک سے بڑھ کے ہارڈ پارٹ اور بوتل ایک سائڈ پہ رکھی اور جو چیز اس نے استعمال کی بس میں ٹی اور لائٹ آف کر کے کھانا لے کر اوپر آ گئی تھی۔ واپس آئی تو وہ سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور ہاتھ آگے بڑھائے اسے اٹھانے کے لیے پر کچھ سوچتی ہوئی رک گئی تھی۔ اس کی باند آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اس کے رت جگہ جاگنے کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ فکر مند نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا۔ اس شخص کو سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی محبت کا کشکول خالی رکھ کر اس کے خالی کشکول کو بھرنا چاہتا تھا۔ وہ محبت لینا نہیں جانتا تھا، وہ صرف اسے محبت دینا جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اس کا دل کیا وہ اس کی پیشانی پر بکھرے نم بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے۔ حسنال اٹھو کھانا کھا لو۔ کچھ دیر رونے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی وہ اس کو کندھوں سے ہلاتی زور سے بولی تھی۔ جی حسنال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اٹھو کھانا کھاؤ، مجھے نیچے بھیج کر میری نیند خراب کر کے سو رہے ہو۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی، حالانکہ اس کی روح سخت بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے کندھے پر لگ سا رکھ کر اپنے دل کا غبار نکالے۔ آپ اتنی محبت سے چل کر نیچے گئی ہیں اور میرے لیے کھانا لائی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نہ کھاؤں؟ آپ کے ہاتھوں سے تو میں زہر بھی نہ چھوڑوں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے کھا کر خوشی خوشی مر جاؤں۔ وہ یہ کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ شکل اچھی نہ ہو کم از کم بندہ بات تو اچھی کر لے۔ اس کے بعد سے تہل کر غصے سے بولی تو گویا اس کا مرنے کی بات کر کے جیسے منال پہ ہنجر چلا ہو۔ آپ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ مرے تمہارے دشمن، لیکن آپ کے منہ سے بدحواسی میں کچھ الٹا نکل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اڑی اڑی رنگت پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا اور کھانا اپنے سامنے رکھا اور کھانے لگا۔ پھر اس کے بعد تب تک نہ بولا جب تک کھانا ختم نہ کیا تھا۔ اب مجھے 4:30 تک اٹھا دینا آپ، میں نے پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ شرارت سے برتن سارے ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ میری طرف سے جنت میں جاؤ آوارہ انسان۔ وہ اس کی بات پر چڑھ کر بولی تھی۔ آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، آخر کو میری شریک حیات ہیں، میرے ہونے والے 10-12 بچوں کی ماں ہیں، آپ کو ساتھ لے کے جانا کیسے بھول سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تمہارے ساتھ جنگلی انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کو اپنے اوپر مانی ہز نگاہیں دے کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دونوں میاں بیوی ساتھ مل بیٹھ کر چنے بیچا کریں گے اور جہنمیوں میں تقسیم کریں گے۔ میں تو جنت میں بھی تمہارے ساتھ نہ جاؤں۔ وہ اس کی مسلسل خود پہ ٹکی نظریں دے کر غصے سے بولی تھی۔ تو جنت کس کافر نے مانگی ہے؟ آپ کے ساتھ جانا قبول ہے؟ اس کے غصے سے بڑے چہرے کو دیکھ کر اسے مزید تپاتا ہوا بولا، استغفار، پھر جب میرے علاوہ ہر چڑیل کے ساتھ ٹھہر کے جاڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں پھینک دے گے۔ اس کی بات کا حبکی سے جواب دیا گیا تھا۔ تو پھر میرے ساتھ جنت میں چلے جائیے، میں وہاں کی خودوں کے ساتھ بنگڑا ڈالیا کروں گا، تب تو اللہ آگ میں نہیں پھینکے گے نا۔ وہ جو اس کو اللہ سے ڈراتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ حسنال کو اس کو ڈیرو پیار آیا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیتا بازو سے پکڑ نرمی سے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ چھوڑو، نہایت ہی فضول انسان ہو تم۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں نگاہیں چرا کر بڑبڑا کر بولی تھی، رو لے میرے سینے پر سارا کر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اور آپ کے دل میں یہ خواہش بن کا حسرت رہ جائے۔ اس کے سر کو پکڑ اپنے ساتھ لگا تھا، اس کے کانوں میں گمبھیر لہجے میں بولا تھا، بکواس بند کرو، میرا دل بند ہو جائے گا، اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ اس کی سینے سے سر اٹھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے دہل کر چیختے ہوئے بولی تھی، ہائے کمال کر دیا، آخرکار آپ بھی جھانسی کی رانی کی بہو نکلی نا۔ کیسے آپ نے مجھ معصوم پر ستم کر دیا، ویسے بڑی چالاک ہیں آپ، کیا پتہ آپ کا آخری دن ہو آج، اسے آپ جہنم کی رٹ لگا رہی تھی تاکہ اپنے ساتھ مجھے نظارے کرواتی، لیے مجھے اپنی عمر لگا رہی ہیں نا کہ جو میری تھوڑی بہت زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کے دہلتے چہرے کو اپنا لہجہ شرارتی کر گیا تھا، ورنہ اپنی زندگی کا تو اسے بھی اب ہتا ہی تھا۔ جس اوکھلی میں اس نے ہاتھ دیا تھا وہاں تو موت بھی کامتی تھی، زندگی بھی پناہ مانگتی تھی۔ دفع ہو جاؤ کمینے انسان، میں تو تمہارے لیے فکر مند، میں فضول میں ڈرامے لگاتے رہتے ہو۔ اس کا شرارتی لب و لہجہ دے کر چیخ پڑی، پھر اس کے سینے پر اتنی شدت سے روئی کہ حسنال گڑبڑا گیا تھا، اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کو ساتھ لگائے تھپکیاں دیتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ سو گئے تھے جبکہ حسنال بہت اس کے سونے کے بعد پریشان ہوا تھا۔ آخر 4:30 بجے وہ اس کے روئے چہرے کو دیکھتا، اس کے بکھرے بالوں پر کیچا لگاتا، اس کے ماتھے پر قدرت بڑا لب رکھتے اپنا بیگ اٹھاتا نکل گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے مشن پہ نکلا تھا۔ آج اتنی
بوڑھی بوتھی کیوں بنائی ہیں اور خاموش کیوں ہیں؟ ویسے تیری شکل تو پہلے ہی ایسی تھی، پر غصے سے کچھ تو ظاہر کر دیا تھا۔ فرقان نے صبح سے اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر کھوجتے ہوئے پوچھا تھا، جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں میرے دوست، خاموشی مزید تسلیث سے بچا لیتی ہے۔ وہ گہرے مگر اداس لہجے میں حلا میں گھوٹے ہوئے اسے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے میرا دوست؟ ایسے پریشان تو اچھا نہیں لگتا۔ یار میں تیرا غصہ برداشت کر لوں گا، تیری گالیاں برداشت کر لوں گا، لیکن تو ایسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میرا دوست ہیرا ہے، وہ کسی کے نظر میں کیا وقت کھوئے گا؟ کسی کے تو تیرے آگے ہی وقت نہیں۔ فرقان جذباتی لہجے میں بولا۔ وہ اس کا اداس چہرہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے دکھ سے بولا تھا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن میرا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یار کیوں اتنی گہری باتیں کر رہے ہیں؟ وجہ تو بتا۔ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پردہ ڈال دوں گا، غلط اقدام سے روک دوں گا، تیری اداسی کو ختم کر دوں گا۔ فرقان نے اسے بہت پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا، پھر وہ اسے ہر بات بتاتا گیا، ہر لفظ، ہر غلطی، گناہ، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ تجھے پتہ ہے میں نے اس کی معصومیت کو ایک غلط لمحے کی زد میں آ کے برباد کر دیا تھا۔ میں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ کوئی یہ کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، لیکن اس پر ظلم کرتے میرا دل نہیں کانپا۔ وہ روتی چلاتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہی، لیکن مجھے جیسے بے غیرت شخص کو شرم نہیں آئی۔ میں کبھی اپنے لفظوں سے، کبھی ہاتھوں سے اس کے جسم کو اور روح کو داغدار کرتا رہا، اور تیرے دوست نے اس کی نظر میں اپنا وقت، اپنا مقام کھو دیا۔ وہ مجھ سے پناہ مانگتی تھی، میرے قریب جانے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کو میں نے میرے دیے درد و ستم رلاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میری زندگی جہنم بنا کر آپ تو سو جاتے ہیں، لیکن میری راتیں عذابوں میں کرتی ہیں۔ یار اب تو ہی بتا، وہ معصوم لڑکی کیسے مجھ سے محبت کرے گی جو میری پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے؟ میں کیسے اسے زندگی کی طرف؟ وہ باتیں کرتے کرتے داڑھیں مار مار کر رونے لگا، جبکہ فرقان پہلے تو ساکت ہوا۔ وہ اسے کہنا تو چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر رک گیا۔ پھر اپنے سامنے اس اونچے لمبے شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی کے کیے گئے ستم پر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرقان ضیاء نے اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی بار 30 سالہ اونچا لمبا مرد کو اپنے 18 سالہ بیوی کو اپنے دیگے ستموں پر داڑھیں مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تھا، نادم ہوتے دیکھا تھا، پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے گلے لگا پہلی دفعہ اپنی تکلیف بہا رہا تھا۔ یار وہ تیری بیوی ہے، اسے کنارہ کشی مت کر، اس کو جانچ، اس کی معصومیت کو دوبارہ سے قائم کرے۔ ایسے تو بابی تو سے دور ہو جائیں گی۔ ان کی انا، ان کی شرارت، ان کی ضد، ان کی مان کو واپس لا جو تو ان سے چھین چکا ہے۔ ان کا سپرمین انہیں واپس لوٹا، وہ بھی گھر جا، اور ابھی گھر جا، ایسے تو ڈپریشن کا مریض بن جائے گا۔ چل گھر چلتے ہیں، سکون کا سانس لے، زندگی تو اپنے روح بدلتی رہتی ہے۔ وہ اس کے آنسو کو صاف کرتا، امید کا کونے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا، اور کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے زندگی میں سانسیں چلتی ہیں۔ فرقان اس کا دوست، اس کا غمسار زیادہ تھا۔ فرقان نے اسے پرسکون کر کے بھیجا اور خود بھی گھر کی رالی تھی۔ وہ جب سے کالج سے آئی تھی پریشان تھی، اکیڈمی میں بھی آج اسے سارا مرجھائے چہرے کی وجہ پوچھتی تھی، لیکن وہ سارا دن خاموش رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، ایک کتاب گود میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے حالانکہ وسطوں میں کیا کس نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی۔ کسی سے محبت کرنا جرم ہے، اور وہ تو میرے محرم ہے۔ حلال محبت سے سکون دیتی ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی ہوئی بولی تھی۔ ایک تو دل راز اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس کا نازک دل داغ داغ کر رہا تھا، اور روشنال کے اگلے لمحے کے عمل سے ڈاری تھی۔ مغرب کی اذان سن رہی، نماز ادا کی اور کمرے سے باہر آئی تو کچن میں چلی گئی۔ ہارڈ پارٹ میں اس کا ناشتہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، مطلب وہ صبح ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا۔ وہ پیاز کاٹنے لگی، جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ سیدھی ہوئی تھی اور بھاگتی کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس دل کو سراب کرنے لگی، جو صبح سے پیاسا تھا، وضو کے ذریعے اسے دل میں اتارنے لگی۔ اس کے بھرپور سراپے کو دل کی دنیا درہم برہم ہو گئی تھی، جو بکھرے حلیے میں بھی دل میں اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ تھوڑا جلدی آ گیا تھا، اسے چور نظر سے دیکھتی رہی، جو سنجیدہ اور صحیح چال چلتا بغیر کچن کی طرف دیکھے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اشنال نے ایک بات نوٹ کی تھی، جس چال میں مضبوطی ہوتی تھی آج اس چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ پاگل ہے تو بھی اشنال۔ وہ چلا گیا، لیکن وہ ان جگہوں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی اپنے سر پہ ہاتھ مار کر بولی تھی،
ہائے اشنال، اپنے اس نے ستمگر محبوب سے پانی سے پوچھ لو۔ وہ اپنے سانس درست کرتی ہوئی سنک سے پانی بھرا اور روم میں آئی تھی۔ پانی پی لے، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے پانی پکڑاتے ہوئے بولی۔ دل کی بدلتی دنیا سے وہ پہلی بار دل کے کہنے پر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ مجھے پیاس نہیں، وہ اپنی بند آنکھوں سے بازو ہٹا کر نمی سے بولا تھا۔ سب کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کا سرخ چہرہ دکھا۔ وہ بامشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔